آپ بتا دیجیے جب بولنا ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. 25 سفر مطابق 29 دسمبر بروز اتوار روز یکشنبه کانورسیشن میلوڈی رول شروع ہو رہا ہے. میں آن لائن ہوں, آپ لوگ اپنے سوال پوچھیں. تمام سیشن سننے والوں کی جانب سے سلام قبول فرمائے اور سبھی آپ کی صحت کے لیے دعا گو ہیں اور آپ کی دعا کے محتاج ہیں. اللہ سب اچھا رکھے. کیا مشرکوں سے حسن سلوک کیا جا سکتا ہے اس نیت سے کہ وہ ایمان لے آئیں اور ان کے فتنے فساد کا خوف سے ظاہری طور پر تعلقات بنایا جا سکتا ہے کیا؟ مشین لگا یوسف جی لگا رہا ہوں, نکال کے لگا. جی حضور, کیا مشرکوں سے حسن سلوک کیا جا سکتا ہے اس نیت سے کہ وہ ایمان لے آئیں اور ان کے فتنے فساد کے خوف سے ظاہری طور پر تعلقات بنائے جا سکتے ہیں؟ حکم اصلی یہ ہے کہ سارا مشرکین اور بد مذہب سے تعلقات ہر دوستانہ مناسب ناجائز و حرام ہے. جن خاص لوگوں سے یہ امید ہے کہ وہ اسلام لا سکتے ہیں اگر ان کا جھکاؤ اسلام کی طرف ہے. تو خاص ایسے لوگوں سے اس چیز سے تعلقات کہ وہ اسلام کی بات سنیں اور اسلام کی تعلیمات سے آشنا ہو. جائز ہی نہیں بلکہ مستحب ہے. اور جن سے فتنہ فساد کا اثر کا اندیشہ ہو تو اس وقت تک جب تک ان کے در کا اندیشہ ہے ظاہری طور پر اپنے اوپر سے فدرل کے لیے ظاہری تعلق کی اجازت ہے.
If a person is born in a country and then migrates as a child to a different country but still travels to his birthplace, will he be muqim or musafir there? Huzur, ji Huzur. If a person is born in a country and then migrates as a child to a different country but still travels to his birthplace, will he be muqim or musafir there? اگر وہ اپنی جائے پیدائش کو چھوڑ چکا ہے اور دوسری جگہ مستقل اقامت اختیار کر لی ہے، تو اس صورت میں اس کی جائے پیدائش وطن اصلی نہیں رہا. اگر وہاں وہ گیا اور بنگلہ سے رہنے کی نیت ہے تو مسافر ہوگا، اور اگر قابل بدل رہنے کا حال ہے تو مقیم ہوگا. شکریہ. جی دوسرا سوال ہے، also can a person have more than one وطن اصلی؟ وطن اصلی ایک ہی ہوگا. بہتر. حضرت والدین کو اپنے بچوں کی شادی کب کرنی چاہیے؟ جب وہ بالغ ہو جائیں یا جب وہ کچھ کمانے لگیں، اپنے پیروں پر کھڑے ہو جائیں؟ کیونکہ آج کل زیادہ تر نوجوان بدی میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور چاہے اس کی کوئی بھی قسم ہو، تو اس سلسلے میں نوجوان جو ہے وہ تباہی کی طرف جا رہے ہیں. اس حوالے سے وہ پوچھ رہے ہیں حضور. یہ حالات پر ہے، جی حالت کا جیسا تقاضا ہو جی اس کے اعتبار سے کھٹا مت کرنا کوئی ادھر. ان کی شادی بتائیے. کی جائے گی. بہتر. اگر خدا نخواستہ شادی نہ کرنے کی صورت میں مانے عالم ہے کہ بدکاری مبتلا ہو گئے، یا اس کا یقین ہے، تو اس صورت میں شادی کر دینا لازم ہے، ضروری ہے. اور حضور یہ بھی پوچھا ہے انہوں نے کہ جو نوجوان اس بری باتوں میں مبتلا ہو رہے ہیں تو اس کا کوئی علاج بھی بتا دیں. علاج یہ ہے کہ بڑی سمسیا بچے. جی حضور. اگلا سوال ہے حضور، is it permissible for a nabaligh boy to stand in the first row in namaz? If the boy stands there, what is the hukam for the rest of the namazis? Hukum. No objection to this. No objection to this. The boy can stand in the first row. حضور مقیم و مسافر کے اعتبار سے وطن اصلی کی تعریف کیا ہے؟
وطن اصلی وہ ہے جہاں پر وہ پیدا ہوا یا یہاں شادی کرنی یا یہاں مستقل طور پر رہتا ہے. البتہ اقامت یہ ہے کہ اس جگہ مستقل رہنے کا ارادہ نہیں ہے. کام کی وجہ سے باہر رہتا ہے تو یہ پتہ نہیں اقامت ہے. جی اگلے سوال کا جواب تو آپ نے عطا فرما دیا. پوچھا تھا کیا سسرال وطن اصلی ہے کہ نہیں, وہ آپ نے اسی میں عطا فرما دیا حضور. ایک مفتی صاحب نے جو اعلیٰ حضرت کی عبارت سے اس کے مفہوم مخالف سے جو استدلال کیا ہے کہ چونکہ العباد نہیں ہے, اس کی وضاحت حضور. یہ سوال کچھ میرے خیال سے یا تو پورا نہیں ہے, یہ کیا ہے, یہ پورا نہیں آئے گا. ہم دوسرا سوال پوچھ لیتے ہیں. حضور کیا فرماتے ہیں اس مسئلے کے بارے میں کہ زید کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لباس بشریت میں کثافت معاذ اللہ, غلاظت و نجاست معاذ اللہ تھی. بکر کہتا ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے جب رسول اللہ کی بشریت کو کثیف کہا تھا تو علماء علامہ غلام دستگیر قصوری پیر مہر علی شاہ نے اس کو کافر و مرتد کہا تھا. لہذا تم بھی اسی کی طرح توہین رسالت کے مرتکب ہوئے ہو. حضور کیا زید کے متعلق بکر کا فتویٰ درست ہے؟ میں اس سے کا پچھلی سیشن میں تفصیل سے جان دے چکا ہوں. اس عزم کی باتیں حضور سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیسا یا نشان نہیں ہے. اسے ضرور ترقی کرتی ہے, اس سے فتویٰ لازم ہے. Who can give azan? جو متقی و پرہیزگار ہو اور حالات کے کلمات صحیح طرح ادا کر سکتا ہو, وہ آزاد دے سکتا ہے. جی سر. کوئی امام موبائل میں جاندار کی ویڈیو یا تصویر دیکھتا ہو اور ڈاؤن لوڈ کرتا ہو تو کیا ایسے امام کے پیچھے نماز ہو جائے گی؟ ایسا امام کے پیچھے نماز جبکہ اس کا یہ فعل مستحیل ہو, ثابت ہو, اس کے پیچھے اس کو امام بنانا ناجائز گناہ ہے اور نماز میں خود تیری وہی بنی ادب. زید کی دادا کی زمین تھی, دادا کا وصال کچھ سال پہلے ہو گیا. اب زید ان کی زمین ڈاکومنٹ وغیرہ کا کام کر رہا ہے. سوال یہ ہے زید کے دادا کی اولاد میں کچھ وہابی ہیں, ان کا دستخط کے بنا زمین سیل نہیں کر سکتے. کیا زید کو اس طرح وہابی کو فائدہ دلانا جائز ہے؟ اس میں زید کے والد کو حصہ ہے. زید اور زید کے والد دونوں سنی ہیں. اس میں فائدہ دلانے کا کیا سوال ہے؟ یہ میں نے کیا کہ ان لوگوں کے دستخط کے بغیر وہ زمین سیل نہیں ہو سکتی ہے. تھرٹی فرسٹ یعنی ہیپی نیو ایئر کی پارٹی میں ہمارے کچھ سنی صحیح العقیدہ مسلمان بھائی ان کی مجلسوں میں شرکت کرتے ہیں. ایسا کرنے والوں پر کیا شرعی حکم ہے؟ قائم ہے حضور ہیپی نیو ایئر کی پارٹی میں
ये क्या होता है? उधर 31 दिसंबर को लोग इकट्ठा होते हैं और पार्टियां करते हैं कि नया साल मुबारक हो, उसकी पार्टी होती है। अब उसमें उधर मुख्तलिफ किस्म की पार्टीज हैं, किसी में बहुत ज़्यादा मतलब खुराफात होती हैं, लेकिन मतलब है कि कोई ऐसा नहीं होता कि उसमें फातिहा या दुरूद ख़वानी हो, हर जगह यही ज़्यादातर होता है। तो ऐसी पार्टीज में हमारे मुसलमान भाई भी शिरकत करते हैं, तो उसके लिए क्या हुक्म है? इससे परहेज करना जरूरी है। Zaid is suffering from the fatal disease cancer, which has been declared incurable in all forms of remedial treatments. Now, incidentally, a remedy has come into view and found its results tentatively 100% successful, as its treatment is prescribed by an expert Muslim individual with the use of herbal ingredients, Muslim Fakiri medicine, free of charge, which is to be taken with the cooked meat of tortoise, an animal living in land and sea. Now the question to be forth before the honorable and learned scholars of Islam as to whether tortoise is permissible or not in izdirari condition of the ailing person. कछुआ जी हुजूर, कछुआ कछुआ खाना जायज नहीं है। जी हुजूर। हुजूर वो पूछ रहे हैं कि इस्तिरारी हालत में ले सकते हैं या नहीं? अगर हालत इस्तिरार है और उस दवा में उसका लेना जरूरी है। और न लेने की सूरत में जान जाने का अंदेशा है। या अभी अंदेशा है कि मर्द अच्छा नहीं होगा, इस सूरत में इजाजत होना चाहिए। क्या गैर आलिम कानून शरीयत पढ़ के मसला मालूम कर सकता और कोई रोके कि गैर आलिम नहीं पढ़ सकता, तो रोकने वाले ने सही किया या नहीं? कानून शरीयत पढ़ करके मसला किताब पढ़ करके बता दे, यह सही सही तौर पर तुम्हारी मसले बता देते, इस पे कोई आई नहीं। क्या जय हिंद कहना जायज है? हुजूर, फिर हम बाद में पूछेंगे सवाल, एक मिनट हुजूर। ये एक और सवाल है हुजूर। हुजूर, आजकल गारमेंट्स वालों के लिए ये कंपलसरी हो गया है कि हर आइटम के पैकेट पर सैंपल फोटो लगाना है, अगर नहीं लगाएं तो माल नहीं बिकता। इसलिए फोटो छापना या छपवाना या प्रिंटर से जीरोक्स कराना कैसा, और उस रिस्क को क्या कहेंगे? सैंपल फोटो कह रहे हैं हुजूर, गारमेंट्स बेचने के लिए आजकल जरूरी हो गया है कि उस पर फोटो चिस्पा किया जाए। सैंपल का? जी हुजूर, सैंपल मतलब सैंपल फोटो हुजूर, जैसे पहना किसी ने ड्रेस सिया है ना हुजूर, तो वो ड्रेस पहन के कैसा लगता है उस तरह की तस्वीर लगाना कह रहे हैं जरूरी है। तो अगर नहीं लगाएंगे तो माल नहीं बिकता, तो क्या ऐसा फोटो लगाना जायज है? जायज नहीं है। जायज नहीं है। और my question is, I was reading Al-Hafiz Al-Zahabi's Al-Kabir, and an author wrote in the biography, the Imam Al-Zahabi was the student of Ibn Taymiyyah. What do we say about this, as many scholars of Ahlus Sunnah cite, reference and teach the work of Zahabi? Ibn Taymiyyah मज़हब तकीब से
امام اعظم نے توبہ کرنی تھی. جی اچھا, کیا عورتیں ہاتھ پیر پر ویکس کرا سکتی ہیں؟ یہ کیا ہوتا ہے حضور؟ یہ ان کے جو جسم پہ بال ہوتے ہیں نا ان کو دور کیا جاتا ہے. کوئی چیز ہوتی ہے اس کو لگا کے جو ہے نا وہ پھر ان کے جسم پہ جہاں جہاں بال ہوتے ہیں وہ شہد لگا کے اس پہ ریموو کر دیتے ہیں مختلف طریقے. یہ جانچ پر کر سکتی. جی حضرت آپ نے کہا تھا کہ عورتوں کو سونے اور چاندی کے علاوہ دوسری قسم کے میٹل پہننا منع ہے. میرا سوال یہ ہے کہ عورتوں کے کپڑوں میں ہک اور بٹن جو ہوتے ہیں وہ اسٹیل سے بنے ہوتے ہیں اور کپڑوں پر اسٹون سے ڈیزائن کیا ہوا رہتا ہے, تو کیا یہ چیزیں بھی منع ہے؟ بٹن ہوتے ہیں, ہک ہوتے ہیں جو اسٹیل کے بنے ہوتے ہیں اور حضور اسٹون سے ڈیزائن کیا ہوتا ہے, جیسے کوئی شیشہ لگا لیتا, کانچ لگا لیتا ہے یا قیمتی پتھر اس کے اوپر لگا لیتا ہے اپنے عورتوں کے کپڑوں پہ. اسٹیل کے بٹن اور ہک تو کپڑے کا تابع ہے, وہ جائز ہے. جیسے مرد کے لیے سونے کے بٹن, جب کے زنجیر جائز ہے اور اسٹون بھی جائز ہے. نازیہ پروین, اشمرہ فاطمہ, عرفان محبوب شیخ, ابراہیم اشفاق گراج, عمران ابو بکر, مریم محمد وسیم, محمد اشفاق یوسف سلیمان گراش, رزینہ بانو, خضر اشفاق گراش, ایجاد اشفاق گراش, ابراہیم اشفاق گراش, طلعت فاطمہ, صدف فاطمہ, مہنور فاطمہ, زنیر فاطمہ, محمد ارشد انور, ولید احمد مجددی, حسن ایاز, شاہد عزیز, حیدر علی, عثمان اختر, عمیر اختر, محمد عاطف, اویس خان, محمد احمد, شاہنواز بلوچ, مصطفین. اور تجدید بیعت کے لیے ہیں محمد ابرار خان رضوی. ان سب کو داخل سے چلا لیا خاصے کیا اور کو دوبارہ بیعت کیا. تجدید بیعت کے لیے ہیں حضور محمد ابرار خان رضوی, محمد جعفر صادق, محمد الیاس, غلام یاسین شریف, دانش خان, محمد انیس رضوی, شہاب الدین رضوی, عمران علی عبد المجید, معین اختر رضوی, مزمل محمد انور, محمد ضمیر احمد, محمد عبداللہ حسن. اور جی اجازت کے لیے حضور ہم یہاں دھورا راجکوٹ میں جماعت رضائے مصطفیٰ کے شاخ قائم کرنا چاہتے ہیں, تو اس کی اجازت عطا فرمائیں اور اس کے متعلق ہدایت فرمائیں. جی دعا کے لیے بچی ہما قادری کے دل میں بھی سوراخ ہے اور وہ اسجد میاں سے رابطہ کر لیں جماعت رضا مصطفیٰ کی شاخ قائم کرنے کے لیے. بچی ہما قادری کے دل میں بھی سوراخ ہے اور وال میں بھی سوراخ ہے. حضرت کی بارگاہ میں عرض کر دیں کہ دعا فرما دیں کہ ہما مکمل صحت یاب ہو جائیں. آپریشن 14 مارچ کا کہا ہے, آپ ایسا کرم فرما دیں کہ آپریشن کے بغیر ٹھیک ہو جائے. محمد نجم, پریشانیاں دور ہو جائیں, اللہ توبہ قبول فرمائے, نکاح ہو جائے, بہن کی صحت, دشمنوں سے نجات, کاروبار میں ترقی کے لیے تینوں بچے حافظ قرآن بعمل ہو جائیں, والدین کی صحت. ان تمام تمناؤں اور دعا کے لیے عرض کرتے ہیں جناب مطیع الدین رضوی, محمد انیس رضوی, ارش رضا نوری, محمد ضمیر احمد, احمد رضا کھاکھو, شبیر کھاکھو, محمد نجم, سید خضر. اور حضور یہاں سب جتنے موجود ہیں سب کی مرادیں پوری ہوں گی. اللہ سب کی باتیں پوری کرے.